اچھا اب ہم نے گھر میں داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، تو قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ بھی تفصیلات موجود ہیں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب پورے پورے لکھے ہوئے ہیں۔ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اب اندر جھانک نہیں سکتے، اگر کوئی جھانک لے اور اندر والا کو پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دے تو اس کو اجازت ہے، شریعت میں جائز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اندر جھانک کے دیکھا وہ داخل ہو گیا۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو، اندر مت دیکھنا۔ بیل دینی ہے تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا دیا، بیل دے دی 3 دفعہ، جواب آ جائے بہت اچھا، نہیں تو واپس چلے جاؤ، ناراض نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد اندر جانا ہو، اجازت مل جائے تو سلام کر کے اندر جانا۔ ہم نے اپنے بڑے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ داخل ہوتے ہوئے اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے کھنکارنا، کوئی آواز بلند کرنا، کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ پتہ لگ جائے جی فلاں شخص آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اندر والے الرٹ ہو جائیں۔ اب جب دروازے پہ سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے کو منع ہے کہ یہ درمیان کی جھری سے جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، تو جو یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، اونچی ہائی رائز بلڈنگز، تو ان کی کھڑکیوں سے دوسرے کے یہاں جھانکنا، اس کی کیا اجازت ہوگی؟ پھر دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا، ان کے اندر چیزوں کو تلاش کرنا، اس کی کیسے اجازت ہوگی؟ بھئی سڑک کے اوپر مین گیٹ ہے اور جھری کھلی ہوئی ہے، بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اب اندر آپ دیکھیں گے بیڈ روم نظر آ سکتا ہے وہاں سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کار پورچ ہے، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ ہے، اوپن اسپیس۔ اس دروازے کے اندر جا کے کوئی جگہ ہے، بیڈ روم تو اس کے اندر ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر ٹٹولنا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ وہ پاکیزہ معاشرت ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہے۔ اسلام کو اگر صحیح پریکٹیکل صورت میں دیکھنا ہو تو وہ آپ کو آج معاشرے میں کہیں نظر آنا بڑا مشکل ہے، لیکن صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ملے گا۔ ایک صحابیہ نے گھر سے نکلنا تھا، نکلنا کیوں تھا؟ کہ ان کو اچانک ایک خبر ملی کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کو یہ اطلاع ملے کہ بیٹا شہید ہو گیا، اب کتنی جو ہے نا وہ ایک دم پریشانی ہوتی ہے۔ عام بات ہے جی کہ بیٹا شہید ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ ماں کو اطلاع ملی بیٹا شہید ہو گیا، تو ماں ویریفیکیشن کے لیے گھر سے نکلی۔ ان کا نام تھا ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر کے آپ کے پاس پہنچی۔ نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر کی تصدیق کی۔ اس وقت وہاں کوئی ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ کیسی عورت ہے کہ اتنی ایمرجنسی میں اس حالت میں نکلی ہے کہ اس کا ابھی بھی پردہ مکمل ہے، اتنا شدید پردے کے ساتھ نکلی ہے، اتنی ایمرجنسی میں نکلنے کے باوجود۔ پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ یہ آج کل جتنے نعرے ہیں نا، عورت کو مرد کے برابر کھڑے کرنے والے، عورت کو حقوق دلوانے والے، عورت کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نکالنے والے، اور عورت کے حقوق کے علم بردار بننے والے، عورت کو مرد کے برابر لانے والے، در حقیقت یہ سارے کے سارے عورت کو بے لباس کر کے عورت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اس میں دوسری کوئی بات نہیں۔